اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جس پارے کے فضائل کا ذکر کریں گے وہ ہے 13واں پارہ۔ اس پارے کا عربک نیم ہے وما ابریئو۔ یعنی کہ 13ویں پارے میں جو فضائل ہیں، 13واں پارہ، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ نمبر 2 سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ قرآن کی حقانیت، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید، آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت، مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعد الموت نہیں، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات۔ متقین کی 8 صفات میں نمبر 1 پہ ہے وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے، اشقیاء کی 3 علامات، وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 اہم باتیں، 6 دعائیں۔ توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی بھی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ رسالت، اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور دعوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2 ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3 پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شہابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2 بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 تقلید آباء، ان کی شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3 قیامت، کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت سے حساب و کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور اس کے جو وعدے میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نمبر 4 پہ چند اہم باتیں۔ نمبر 1 شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے تعالیٰ کے لیے سخت عذاب ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ نمبر 3 پہ ہے حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے بھی بے ثمر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5 6 دعائیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت صلاح، دلوں میں میلان، رزق و مغفرت کی درخواست۔ اللہ تعالی ہم سب کو 13ویں پارے کی فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔